اور ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جائے جس کے بینر تلے تمام قسم کی علمی، ادبی، تہذیبی اور ثقافتی سرگرمیاں منعقد کی جا سکیں، اور ساتھ ساتھ جو بھی تخلیقی اور تصنیفی معاملات ہیں، کوششیں ہیں، ان کو سراہا جا سکے، ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ اسی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے آج کی یہ محفل یہاں منعقد کی گئی ہے، جبکہ ہمارے خطہ پیر پنجال کے ایک اسکالر ڈاکٹر ذاکر فاض صاحب نے انتہائی مصروفیات کے باوجود، کیونکہ یہ جموں کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروسز کا حصہ ہے اور پچھلے 15-16 سال سے اس ڈپارٹمنٹ میں مختلف پوزیشن پہ سرو کر رہے ہیں، اتنے مصروف شخصیت کے پاس آج کے اس دور میں جب صرف میٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، جب صرف ہم کیریئر کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں، اور اس زمانے میں ایک نوجوان اپنی ترجیحات بدل دیتا ہے اور اپنا فوکس علمی اور دینی کام کی طرف لگاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے، ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ میں زوردار تالیوں سے انہیں استقبال کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر فاض صاحب نے کس انداز سے اس حساس ٹاپک کو لیا ہے، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بہت کم کوششیں ہمارے اس پیر پنجال خطے میں کی گئی ہیں، تصنیف و تالیف کے حوالے سے اور خاص کر حدیث نبوی کے حوالے سے جو تحقیقی کام انہوں نے کیا ہے، اس کے لیے جرأت مندی بھی چاہیے، اس کے لیے وہ شعور بھی چاہیے، اور اس کے لیے وہ مطالعہ بھی چاہیے، تاکہ جو چیز کل لائبریری کا حصہ بنے، اسکالرز کے پاس جائے، ہمارے علم دوست حضرات کے پاس جائے، ہمارے دانشوروں کے پاس جائے، دین کے حوالے سے وہ بہت مستند ہونی چاہیے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی احتیاط، اتنی محنت، اتنا خلوص انہوں نے لگایا ہے، اور پھر جا کے یہ کتاب آج ہمارے سامنے تیار ہوئی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ انہوں نے کتنی چیزوں کی قربانی دی ہوگی، کس طریقے سے یہ کام کیا ہوگا۔ میں دبستان ہمالیہ کی جانب سے زوردار تالیوں سے ایک بار پھر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دبستان ہمالیہ کی طرف سے اس قسم کی تقریب کا مقصد ایک طرف تو ذاکر صاحب کے اس عظیم الشان کارنامے کی حوصلہ افزائی بھی ہے، اور دوسری طرف ہمارا جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان سے انسپائر ہو کر ہمارے تمام دانشور علماء حضرات، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دینی روایات کو جن لوگوں نے زندہ رکھا ہے، جن پر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، وہ ہمارے علماء حضرات ہیں، اور علماء حضرات کا بہت بڑا رول ہے ہمارے سماج کے اندر اخلاقی قدروں کو آگے ٹرانسلیٹ کرنے میں، پہنچانے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اس قسم کی کتاب، اس قسم کی کوشش طلبہ کے لیے، اسکالرز کے لیے تو ضروری ہے ہی، لیکن ہمارے ریلیجیس اسکالرز کے لیے، ہمارے علماء کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوگی، اور اس انسپریشن کے بعد ہمارے نئے لکھنے پڑھنے والے لوگ بھی، ہمارے نوجوان بھی دین کو پریارٹی بنائیں گے اور اس کی طرف لکھنے اور پڑھنے کا مزاج پیدا کریں گے، تاکہ ہم اپنی عظیم دینی روایات کا سلسلہ برقرار رکھ سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی شخصیت 3 مراحل سے گزرتی ہے، یعنی انسان کا ارتقاء، فکری ارتقاء، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ 3 سٹیجز سے ہو کر گزرتی ہے۔ پہلی سٹیج وہ ہوتی ہے جسے آپ بورن پرسنالٹی کہتے ہیں، پیدائشی شخصیت۔ خدا جس طریقے سے ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں اس دنیا میں اپنے کریشن پلان کا حصہ بنا کے بھیج دیتا ہے، یہ ہماری پیدائشی شخصیت ہے۔ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ہماری صلاحیتیں الگ ہیں، لیکن پوٹینشیل کیپیسٹی کے حساب سے، امکانی صلاحیتوں کے حساب سے ہم سب برابر ہیں، موقع سب کے پاس برابر ہے، صرف صلاحیتیں الگ الگ ہیں، ہمیں اس کو ڈسکور کرنا ہے۔ یہ ہماری پیدائشی شخصیت ہوتی ہے، یہ ہماری ارتقاء کی پہلی سٹیج ہے۔ دوسری سٹیج ہماری وہ ہوتی ہے جب ہم تھوڑا سا بالغ ہو جاتے ہیں،
پڑھنا لکھنا سیکھتے ہیں، تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم میچورٹی کی سٹیج پہ آتے ہیں، ہم بالغ ہو جاتے ہیں، اور اس سٹیج کو ہم ڈیولپڈ پرسنالٹی کہتے ہیں، یعنی تیار شدہ شخصیت۔ یہ ہماری سیکنڈ سٹیج ہے ہمارے اس فکری عمل کی، ہمارے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی۔ اور تیسری سٹیج جو سب سے امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم میچور ہو جاتے ہیں، جب ہم تعلیم یافتہ بھی ہوگے، جب ہم تربیت یافتہ بھی ہوگے، اس کے بعد ہم اپنی عقل کو صحیح روپ پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنے کریشن پلان کو، خدا کے کریشن پلان کو ڈسکور کرنے کی کوشش کریں، اور اس ڈسکوری کے پروسیس میں جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی سٹیج آتی ہے اس کو ہم ریئلائزیشن آف گاڈ کی سٹیج کہتے ہیں، یعنی ریئلائزڈ پرسنالٹی وہ بنتی ہے جسے آپ عارفانہ شخصیت کہتے ہیں۔ یہی وہ معرفت ہے، معرفت الہی، جس کو ریئلائزیشن آف گاڈ ہم انگریزی میں کہتے ہیں۔ یہی دین کا صحیح مقصد ہے۔ اگر دین کا الٹیمیٹ کوئی ایم ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ شعوری سطح پر خدا کو پہچانیں، آپ انٹلیکچوئل لیول پر جا کے خدا کو پہچانیں، آپ صرف نسلی طور پر مسلمان نہ ہوں، آپ صرف ایک خاندانی سطح پہ مسلمان نہ ہوں، بلکہ آپ اپنے دین کو ڈسکور کریں اور اپنے خدا کو اس سطح پہ جا کے سمجھنے کی کوشش کریں، پھر جا کے آپ دین کو اسی لیول پر حاصل کر جائیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس دنیا میں اور آخرت کے اندر آپ کے لیے جو انعامات، ہم سب کے لیے انعامات رکھے ہیں، وہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معرفت کی سٹیج ہے، یہ جو تیسری سٹیج ہے، یہ اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر دین جسم ہے تو معرفت اس کی روح ہے۔ یہ اس طرح سمجھ لیجئے کہ معرفت الہی کے بغیر اسلام نہیں، اور دعا کے بغیر معرفت نہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز انسان پوری کوششیں کرتا ہے، پوری ترغیب کرتا ہے، پوری حکمت کرتا ہے، پوری اپنی علم و دانش کے حوالے سے، لیکن جب تک رضا الہی شامل نہیں ہے، جب تک آپ دعا کا پارٹ اس میں نہیں شامل کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر معاملہ 50-50 کا ہے۔ 50% آپ کا رول ہے اور 50% رب کا رول ہے، لیکن رب کے رول کو انوالو کرنے کے لیے ہمیں اپنی کوششوں کے ساتھ ساتھ دعا کرنی ہے، تو پھر جا کے یہ ریئلائزیشن آف گاڈ یا دین کا بنیادی مقصد جو ہے یہ ہم حاصل کر سکیں گے، اور پھر جا کے ایک ایسی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے جو ربانی شخصیت کہی جاتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت جیسا اعلیٰ انعام کے طور پر چیز رکھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری علم و حکمت کے حوالے سے، علم و دانش کے حوالے سے، دین کے حوالے سے جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں انڈیویجول سطح پر، کلیکٹیو سطح پر، اس کا حاصل یہی ہے کہ ہم اپنے اندر خدا خوفی پیدا کریں اور اپنے اندر ایک ایسا احساس پیدا کریں کہ ہم اس کائنات کے خالق کو شعوری انداز میں، شعوری سطح پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں زیادہ وقت نہ لوں گا کیونکہ ہمارے درمیان بہت سے علماء حضرات یہاں بیٹھے ہیں، بہت سے اسکالرز بیٹھے ہیں، اکیڈمیشنز بیٹھے ہیں، اور ان کا ایک لمبا ایک تجربہ ہے۔